السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیوں کا یہ مبارک سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کو فضیلتیں عطا کی ہیں اپنے کلام پاک میں، اور اپنے حبیب کے ذریعے کس طرح کی خوشخبریاں انہیں عنایت کی ہیں، اس بارے میں سب سے پہلے گفتگو کروں گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے 88 آیت نمبر میں ارشاد فرماتا ہے، جہاں منافقین کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا حکم دل سے مانتے نہیں ہیں، بظاہر جہاد کے لیے نکلیں بھی تو دل کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کسی نہ کسی طرح اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اصحاب رسول اللہ کے بارے میں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اوپر کا حال تو منافقین کا یہ ہوا جو ذکر ہو چکا ہے، لیکن الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ دیکھیے معہ کا بڑا اہم صیغہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ معہ کے صیغے میں کوئی اور مسلمان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ان کی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے بحالت مسلمان ہو کر، یہ صرف ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہوئے، جو ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اللہ کے ایک حکم پر جہاد بھی کیا اپنے نفسوں کے ساتھ، اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کیے۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، کل بھلائیاں انہی کے لیے ہیں۔
کل اچھائیاں انہی کے لیے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں کامیاب لوگ. فلاح و بہبودی اور کامیابی انہی کے لیے، ساری بھلائیاں انہی کے لیے دنیا و آخرت کی. پھر تفصیلاً ذکر کر رہا ہے کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہی لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر بتا رہا ہے دنیا و آخرت کی کل کامیابیاں انہی کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے اعلیٰ جنتیں تیار کر کے رکھا ہے جس میں کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ ان کو نکالا جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گی. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ کے رسول سکھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی بے ساختہ کھجور کے درخت پہ چڑھے تاکہ اللہ کے رسول کو تازہ کھجوریں پیش کریں. عبداللہ ابن مسعود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بڑا دبلا پتلا اور خاص کر میری ٹانگ اور پنڈلیاں بڑی باریک باریک پتلی پتلی سی تھی. اللہ کے رسول کو کھجور پیش کرنے کے شوق میں بہت بڑے بلند صحابی ہیں، انشاءاللہ آئے گی زندگی کبھی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں درخت پہ چڑھا، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں، جو صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی کا یہ منظر دیکھ کر بے اختیار ہنسی نکل گئی. یعنی ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر بے اختیار ہنسی نکل گئی. طنز سے نہیں، مذاق سے نہیں، بلکہ ایسے ہی بے اختیار نکل گئی کہ اتنی پتلی پتلی بچوں جیسی پنڈلیاں ہیں اور یہ درخت پہ چڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے جو ہنسا ہے؟ صحابی آگے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں، اور میں نے بے ساختہ ہنسا ہے، کوئی طنز کرنا مذاق کرنا مقصود نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو ابن مسعود کی پنڈلیاں اللہ کی نظر میں کتنے وزندار ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو ابن مسعود کا درجہ اللہ کے ہاں کہاں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عدل کا ترازو رکھ دے اور ایک پلڑے میں پورے آسمان و زمین کو رکھ دے اور ایک پلڑے میں ابن مسعود کی پنڈلیوں کو رکھ دے تو ابن مسعود کی پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا درجہ. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کو سکھلا رہے ہیں؟ خود صحابہ کو سکھلا رہے ہیں کہ صحابہ کا ادب کیا ہوتا ہے. تو کتنے بلند ہیں یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب کی شکایت کی گئی. وہ صاحب تھے بدری. حضرت عمر کو غصہ آیا. تفصیلی واقعات ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے، صرف بتلانا مقصود ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں سر قلم کر دیتا ہوں، اڑا دیتا ہوں. مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی کیا منافق ہے، حالانکہ بدری صحابی تھے. غلطی ایسی سنگین تھی کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ کہہ دیے. اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، کہا کہ عمر کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ پتا ہے وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ تو بدری ہیں. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پتا ہے کیا کہا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کی طرف نظر کیا اور کہا کہ افعلوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو میں تمہارے لیے معاف کر دیا. افعلوا ما شئتم انی قد غفرت لکم.
آگے تم پوری زندگی کچھ بھی کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ وہ تو مغفور لہم لوگ ہیں، ان کی مغفرتیں ہو چکی ہیں، ان کی غلطیاں بھی کوئی ذکر نہیں کر سکتا، خواہ وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ آج بدبخت لوگ اٹھتے ہیں، صحابہ فلاں کام کیے، فلاں غلط کام کیے، فلاں یہ معاملہ ہوا، فلاں میں یہ رائے دی۔ آج کہتے ہیں 1400 سال بعد، جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اتنے جلیل القدر پیغمبر صحابی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کہہ دیا کہ عمر ان کی غلطیاں مت گنواؤ، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ غلطی کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں یہ الگ مضمون ہے، ہم بھی مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے، لیکن یاد رکھ لیجئے ان غلطیوں کو ذکر کرنے کا اتھارٹی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تنزن، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ وہ غلطیاں کیے بھی ہیں تو اللہ نے وہی معاف کر دیا ان کے لیے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زندگیاں ہمارے ایمان کے لیے بڑھوتری کا کام کرتی ہیں۔ آج جس صحابی کی زندگی ہے ایسے ہی حب رسول میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صحابی بے انتہا محبت کرتے تھے، ہر صحابی کا محبت کا بھی نرالا انداز تھا۔ کوئی صحابی ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس کے بغیر ان کا چین ہی چلا جاتا، گھر میں ہوتے ہیں تو ایسے کہ اضطراب کی کیفیت شروع ہو جاتی کہ کب بھاگیں گے، کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ بعض صحابی تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب جاتے وہاں پر بھی اللہ کے رسول کے ارشادات اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، خواہ گھر ہو کے کاروبار، جہاں جہاں مواقع ملتے اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہی میں ہوتے۔ بعض صحابہ تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے متمنی رہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر التفات کرے، مجھے دیکھیں، میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، اللہ کے رسول کو بوسہ دوں، اللہ کے رسول کو پیار کروں۔ ایسے ہی حب رسول میں پہنچے ہوئے ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کیسے ہوا کرتی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ ایسے ادب و احترام سے بیٹھا کرتے تھے صحابہ کے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور سے کوئی انسان دیکھتا تو ایسی مجلس لگتی کہ کائنات کے اندر کسی بادشاہ کے لیے بھی سجائی نہیں گئی تھی ویسی مجلس، ویسے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہا کرتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبعی کے لیے بعض ایسے چٹکلے بھی جو ہم اپنے لیے کیا ہیں محاورتاً جو کہا کرتے ہیں ہنسانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑھیا آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میں جنت چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول اس وقت موڈ میں تھے، موڈ میں کہا کہ بوڑھے لوگ جنت نہیں جاتے۔ وہ روٹی پیٹتی چلی گئی کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں جنت نہیں جاؤں گی۔ ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کے کہو کہ کوئی بوڑھی عورت جنت داخل نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی جوان کر کے داخل کریں گے۔ کبھی کبھار اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بھی کر لیا کرتے تھے، صحابہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کو آنکھیں آئی ہوئی تھی، صہیب بھی ساتھ میں ہیں، کھجور کھا رہے تھے۔ صہیب نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے گرمی ہوتی ہے، آنکھ میں ڈراسا ہی نا گرمی سے آتی ہے، کھجور بھی گرم ہے، ان کو آنکھیں آئی ہوئی ہیں اور ایک کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ علی تم کو آنکھیں بھی آئی ہوئی اور تم کھجور بھی کھا رہے ہو، یہ مرض اور بڑھ جائے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس طرف سے کھا رہا ہوں جہاں آنکھ نہیں آئی ہے، یعنی ایک آنکھ دکھ رہی ہے، اس طرف سے کھا رہا ہوں، ایک آنکھ ابھی نہیں دکھ رہی ہے۔ اس طرح کے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی بعض مرتبہ تو ایسے ہی ایک مذاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے لیے اپنی جو چھڑی ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی یوں دبا کے کہا کہ خاموش رہو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے،
اللہ اکبر۔ اس صحابی نے پلٹ کے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ کی چھڑی سے دبانے سے مجھے درد ہوا ہے۔ رحمت للعالمین، اللہ اکبر، کروڑوں درود و سلام ہو ان پر، بغیر غصہ کیے فرمایا کہ لو بدلہ لے لو، لو بدلہ لے لو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے چھڑی سے دبایا تھا تو میرا کپڑا ہٹ گیا تھا اور براہ راست میرے بدن کو چھڑی نے چھوا تھا، آپ بھی اپنی چادر ہٹائیے تبھی میں بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں لو بدلہ لے لو، اپنی چادر کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی چادر کا ہٹنا تھا، وہ صحابی چھڑی پھینک کے دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون دیوانہ ہے بدلہ لینے کا؟ یہاں تو مجھے برس دلی تمنا تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اپنے ہونٹ کو رکھوں، اور یہ ایک موقع ملنے والا تھا تو میں نے بدلے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کا پیار کرنے کا انداز تھا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے دعا دیتے ہیں۔ یہ صحابی جن کے پیار و محبت کی مثالیں دل کے اندر ہمارے لیے بھی عشق رسول کو جگہ دیا کرتی ہیں۔ کیسے کیسے ہیں دیکھیے اصحاب اپنے، کہ واقعات ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا کام نہیں دیتے کہ اب بھی ہم اپنے رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب بھی اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کے لیے اپنے خواہشوں کو نہیں تجتے۔ یہاں دیکھیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نرالے انداز میں۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی اسید بن حضیر ہے۔ اسید بن حضیر، اسید نام، باپ کا نام حضیر، رئیس قبیلے کے، مدینے کے انصاری صحابی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا ہی عبرت انگیز ہے۔ یہ اسلام قبول کرتے ہیں ابتدا کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو داعی اسلام بنا کر مدینہ منورہ کو بھیجتے ہیں۔ یہ واقعہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، مختصراً دہرا رہا ہوں۔ 11 نبوت میں 6 افراد آتے ہیں مدینے کے اسلام قبول کرتے ہیں، 12 نبوت میں وہ پلٹ کے 12 بن کے آتے ہیں، 13 نبوت میں وہ 70 پر 5 بن کے آتے ہیں۔ تو اس دوران 12 اور 13 کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایما پر ایک صحابی کو مبلغ اسلام بنا کے بھیجتے ہیں، وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ مصعب بن عمیر جب پہنچتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، سب سے بڑی بنیادی بات اور وصف حضرت مصعب بن عمیر کا کیا تھا؟ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت اتنے بہترین پیرائے میں کرتے تھے کہ مدینے کے اطراف و اکناف کے گھر والے غیر مسلم ہونے کے باوجود سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ تبلیغ و دعوت میں سب سے اہم کردار یہی کلام اللہ کی تلاوت بنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے 1 سال کے اندر تقریباً پونا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پہ مسلمان ہوا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول مدینہ منورہ نہیں آئے تھے، مکے کے اندر رہ رہے تھے، لیکن یہ دعوت کا کاس جو بنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت پا کر مصعب بن عمیر کی تلاوت تھی۔ وہ جہاں جاتے تلاوت شروع کر دیتے، لوگ خود بخود کاروبار چھوڑ کے جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو وہاں پر واز شروع کرتے۔ ایسے ہی بہت جلد قبائل پر قبائل مسلمان ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو مسلمان نہ ہوئے ہوں۔ انہی میں سے حضرت اسید بن حضیر بھی ہیں۔ یہ سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ایک صحابی رسول ہیں اسعد ابن زرارہ۔ بھائی یہاں پر بھی کچھ تنگی ہے، وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قریب آ جائیں۔ 2-3 افراد یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، جگہ ہے خالی۔
مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے قیام کرتے ہیں ایک صحابی رسول کے گھر جن کا نام ہے اسعد بن زرارہ۔ اسعد بن زرارہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں مکہ آ کر۔ ان کے ساتھ مل کر قبائل جاتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو اور جمع کر لیتے ہیں، اور مصعب بن عمیر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اوس ایک قبیلہ ہے، خزرج ایک قبیلہ ہے، یہ دو ہی قبائل بڑے بڑے قبائل تھے مدینے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ یہودی لوگ تھے۔ دو قبائل انصار کے بڑے قبائل ہیں، ایک ہے اوس، ایک ہے خزرج۔ اوس کے دو امیر تھے، بہت بڑے بڑے امیر، ان میں ایک ہے اسید ابن حضیر، ایک ہے سعد ابن معاذ۔ یہ دو، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، یہ دونوں ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ شدید خواہش تھی مصعب بن عمیر کی کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے پاس میں اسلام کو پیش کروں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اسعد ابن زرارہ کے ساتھ مصعب بن عمیر ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعوت و تبلیغ میں منہمک ہیں، تو سعد بن معاذ اسید بن حضیر کے پاس آتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ پہنچ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے بہت اچھے دوست ہو، لیکن کیا کروں، چند دنوں سے ایک نوجوان مکے سے آیا ہوا ہے اور ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو بگاڑ رہا ہے، سب دین چھوڑ کے کوئی دوسرا دین اپنا رہے ہیں، اور میں اپنے ہاتھ سے روک دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسعد ابن زرارہ میرا کزن ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اسی کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے، تو میری یہ ہمت نہیں کہ میں اپنے خالہ زاد بھائی کو چھیڑوں، اس وجہ سے تم جاؤ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کو باہر نکال دو اپنے قبیلے سے۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں بھی غصے سے پھرا ہوا نکلا، سعد بن معاذ نے مجھے بھیجا تھا، سیدھے پہنچا باغ میں، دیکھا تو دو اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو تو پہچان لیا، یہ تو اسعد بن زرارہ ہیں، ایک مصعب بن عمیر، ان کو نہ پہچان سکا، یہ نئے نئے ہیں۔ قریب پہنچا، کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی جان محبوب ہے تو یہاں سے نکل کے چلے جاؤ، ہم لوگ بچے نہیں ہیں یا ہم کمزور دل کے نہیں ہیں، تم نے کیا کام شروع کر دیا کہ اپنے قبیلے کے بچوں کو اور اپنے قبیلے کے بھولے بھالے لوگوں کو تم بگاڑ رہے ہو اور اپنے آبائی دین سے تم برگشتہ کر رہے ہو۔ مصعب بن عمیر بھی کیا پیارے صحابی ہیں پتہ ہے، جب اللہ کے رسول نے انہیں انتخاب کر کے دعوت کے لیے بھیجا ہو تو کتنی اوصاف اور کیا رحم دلی ہوگی ان کی، اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے۔ اور دعوت کرنے والے لوگوں کے لیے بڑے سبق ہیں اس کے اندر کہ کیسے دعوت پیش کی جائے، جہاں گرم ہو وہاں نرم ہو جانا چاہیے، یہ اصول ہے دعوت کا۔ آپ گرم، وہ بھی گرم، تو پھر بات نہیں بنتی، آپ جواب دیں گے، آپ صدار کی نیت سے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پھر وہ سنتے بھی نہیں ہیں، الٹا کیا ہے آپ کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے دعوت کے مراحل میں سب سے اہم چیز، مخالف کتنا بھی گرم ہو جائے، کتنا بھی لان تان کرے، گالی گلوچ پر بھی اتر آ جائے، سب سے پہلے داعی کو ہونی چاہیے رحم دلی اور نرم دلی، کہیں کہ انصاف سے بات کیجئے، بیٹھ جائیں، غصہ ٹھنڈا کیجئے، کچھ دیر چائے وغیرہ تو پی لیں گے، پھر اس کے بعد بات کریں، تب تک تو انسان ٹھنڈا ہو چکا ہوتا۔ گرمی میں تو کیا رہے میں کیا رہے، وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا، پھر نہ بات بنتی نہ سنتی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا دیکھیے یہی کردار ہے، جیسے ہی انہوں نے لان تان کی گالیاں دی، تلوار نکال کے کہا کہ اگر کیا تم بزدل سمجھتے ہو نکلو یہاں سے۔ کہا کہ بھائی آپ کی بھلائی کی ضرورت، بہت سی باتیں میرے پاس ہیں، اگر آپ اجازت دے تو سنا دوں۔ بڑے تن سے اسید بن حضیر نے یوں دیکھا اوپر نیچے مصعب بن عمیر کو، پوچھا کیا بھلائی کی باتیں ہیں تمہارے پاس؟ کہا کہ دیکھو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، اچھی لگیں گی تو آپ بھی قبول کر لیجئے، نئے ہیں تو ضرور خدا کی قسم آپ بھی چلے جائیے، ہم بھی یہ قبیلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میرے دل کو بات لگی، میں اپنا خنجر جو نکالا ہوا تھا یوں زمین میں گاڑا اور کہا کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، چلو باتیں سن لیتا ہوں۔ جیسے ہی اسید بن حضیر بیٹھے، اب مصعب بن عمیر شروع کر دیے قرآن کی تلاوت، کوئی اور بات نہیں،
قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کی تلاوت یاد رکھ لیجیے بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے. ہدایت کے تمام راز اسی کے اندر پیوست ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے پڑھنے کو چھوڑ دیا، اس کے مفاہیم کو چھوڑ دیا، اس کے معنوں کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھ لیجئے یہ حالت ہمارے اندر آج مسائل کا شکار ہے امت مسلمہ. ورنہ کبھی جو قوم اس قرآن سے تمسک کرتی اور اس کو پکڑتی، کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کو رسوا نہیں کرتے. ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین. اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو ہم بلندی عطا کرتے ہیں، اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کا پڑھنا ایسے لگا، اسید بن حضیر اپنے چہرے سے ہی لگ رہے تھے، کہہ رہے ہیں اسد بن زرارہ، مصعب بن عمیر ابھی وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا، ہم نے چہرے سے پہچان لیا کہ یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں. بس پڑھتے گئے. قرآن کی تلاوت جیسے ہی ختم ہوئی، اسید بن حضیر نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اگر کوئی شخص داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، کلمہ پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے، پھر اس کے بعد میرے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں میں قریب کے کنویں میں جا کے غسل کر کے آتا ہوں. غسل کر کے آتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب دیکھیے ابھی اس اسلام کو مٹھانے کے لیے آئے تھے، ابھی اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے قبیلے سے مصعب بن عمیر کو بھگانے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ توحید پڑھا دل کی دنیا بدل چکی ہے. اب جس دعوت کو وہ روکنے کے لیے آئے تھے اسی دعوت کے داعی بن کے گفتگو کرتے ہیں. یہ ہے اصحاب رسول اللہ کا بہت بڑا وصف. آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ 9واں دن ہے، 9ویں رات ہے، 8 صحابی کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں، جب بھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا کیا ٹھنڈے ٹھنڈے واپس چلے گئے گھر میں بریانی کھانے کے لیے؟ جس طرح ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، انقلاب نام کی کوئی چیز نہیں، اس دین اور اس دعوت کے لیے جد و جہد نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کتنے کٹر مخالف تھے، لیکن اسلام قبول کیا تو اتنے ہی داعی اسلام بن کے بیٹھے ہیں. اپنی کل زندگی تن من دھن اسی کے لیے لگا دیا ہے. پھر نہ تجارت کا ہوش رہا، نہ خاندان کا ہوش رہا، نہ اپنے اہم کاموں کا ہوش رہا. ہوش اگر تھا تو صرف اسلام کو پھیلانے کا ہوش رہا ہے. اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے قبیلے کے اندر ہم 2 سردار ہی نامور تھے، ہماری ہی بات مانی جاتی تھی. ایک میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ایک باقی ہے مصعب بن عمیر، ایک باقی ہے سعد بن معاذ. اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسلام قبول کر لیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم، پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. اور میری دلی خواہش ہے کہ جو باتیں تم کہہ سکتے ہو وہ باتیں میں نہیں کہہ سکتا، کسی نہ کسی طرح وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں اور تمہاری باتوں کو سن لیں. میں جا کے انتظام کرتا ہوں کہ کیسے میں سعد بن معاذ کو تمہارے پاس بھیجوں. واپس پلٹتے ہیں. اب یہاں پر بے چینی سے سعد بن معاذ انتظار کر رہے ہیں. حسید کو میں تو مار بھگانے کے لیے بھیجا تھا مصعب کے لیے، ابھی تک واپس نہیں آیا، ابھی تک واپس نہیں آیا، کیا ماجرا. ابھی حشاش بشاش چہرے کے ساتھ مسکراتے دمکتے، اسلام کی دولت مل گئی ہے نا، معمولی خوشی نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے تلاش حق کو سالہ سال تلاش کرتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے اس کی چاشنی، اس کی حلاوت، اس کی میٹھاس. ہمیں دم کا روٹ اور بریانی کی حلاوت معلوم ہے کتنے مزیدار ہوتے ہیں. حلاوت الایمان ہم کیا جانیں، حالانکہ ایمان کی ایک بہت بڑی میٹھاس ہے جو شخص جان لیتا ہے پھر کبھی نہیں چھوڑتا. بخاری و مسلم کی روایت، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 اشخاص ایسے ہیں جو حلاوت ایمان کو چکھ لیتے ہیں. اس میں ایک کیا ہے؟ دنیا جہاں کو چھوڑ کے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لیتا ہے وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے. ایمان کی ایک حلاوت ہے.
اتنی بڑی میٹھاس ہے، یہ گمگشتہ دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، زور و جواہرات مان پڑ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ خدا را ان لوگوں کی ہسٹریاں، ان لوگوں کی تاریخیں پڑھ جائیے آپ جو نو مسلم ہوئے ہیں، جو تلاش حق کے لیے سالہ سال ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد انہیں اسلام کی دولت ملی۔ تو یاد رکھ لیجئے وہ ہم جیسے مسلمان نہیں بنے، وہ ایسے داعی اسلام بنے ہیں کہ آج بھی ان کے سامنے بڑے بڑے مجمع بیٹھ کے مسلمانوں کے سنا کرتے ہیں۔ ابو آمینہ بلال فلپس اسی کے زمانے کے ہیں، نو مسلم ہیں، آج داعی اسلام ہیں۔ سعودیہ وغیرہ میں انہوں نے باقاعدہ بعد میں ڈگریاں حاصل کی اور پورا یورپ انہیں مانتا ہے۔ آج بھی آتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں۔ تھے کون؟ ایک نو مسلم تھے۔ اسلام کی حقانیت تو ان سے پوچھئے جنہوں نے تلاش حق کے لیے اپنی زندگیاں لگائی، پھر اس اسلام کو پایا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت ہے، یورپ کی عورت، جس نے تلاش حق کے بعد اسلام کو قبول کیا تھا، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے اتنی رقت انگیز ہوئی ہے کہ وہ دھائے دھائے دار و قطار رو رہی ہے۔ خوشی کے آنسو، ایک آنسو ہوتے ہیں غم کے آنسو، ایک آنسو ہوتے ہیں خوشی کے آنسو۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے کہ پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جانے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ہیں، آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ خوشی و مسرت سے حضرت ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ مجھے زندگی میں معلوم ہوا انسان خوش ہوتا تو بھی روتا ہے، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھی بات۔ خوشی کے بھی آنسو ہیں، ایک غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے اس اسلام کی عظمت کو۔ میں نے جب پڑھا ہے تاریخ میں، خاص کر آج کے دور کے اندر بڑے بڑے نامور جو اسکالر جو غیر مسلم تھے، ان کی زندگیاں کیسے اسلام پائے، کیسے اسلام لائے، کیسے اسلام لاتے وقت ان کی روح کے اندر ایک ایک نس تک شرمشار تھی، ایک نس تک خوش تھی۔ انہیں پتا تھا کہ یہ دولت ایسی دولت ہے کہ کہیں نہیں مل سکتی۔ میں ایک واقعہ سنا ہوں، ابھی قریب کے زمانے میں مجھے ایک نو مسلم سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بدھ مذہب کے بڑے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جن کے لیے سونے کی چپل رکھی جاتی تھی، اس پہ وہ چپل پہن کر اس چپل کو ہاتھ لگانے کے لیے 1,05,000 روپے دینا پڑتا تھا ایک آدمی کو۔ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب 18 سال پہلے کی، اس زمانے میں 1,00,000 کی کیا ویلیو تھی۔ میں نے بالمشافہ بات کی ہے ان سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ جب میں چیئر پہ بیٹھتا تو مجھے سب سے پہلے سونے کی چپل پہنایا جاتا، پھر اس کے بعد اس چپل کو ہاتھ لگانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے، مالدار لوگ، سب سے پہلے انہیں بننا پڑتا کہ 1,05,000 روپے، پھر اس کے بعد وہ چپل کو ہاتھ لگاتے۔ وہ منصب پہ تھے، تلاش حق اسلام کی راہ میں مار کھائے، بعد میں اسلام کو قبول کیا، روتے ہوئے بتایا کہ یہ کاز یہ بنی کہ میں افریقہ کے جنگلوں کے اندر جا رہا تھا تو وہاں پر مجھے اذان کی آواز سنائی دی، اسی طرح یورپ کے ایوانوں میں چلا گیا تو وہاں پر بھی مجھے اذان کی آواز سنائی دی۔ میں بیٹھ کے سوچنے لگا آخر یہ ابو بکر، یہ اللہ کے رسول محمد جو نام ہے، یہ کتنی دولت خرچہ کیے ہیں، کتنی دولت خرچہ کیے ہیں کہ جہاں جاؤ ان کا نام ہے، آخر کتنی دولت یہ خرچہ کرے ہوں گے۔ پھر میں ہسٹری کا مطالعہ کرنے لگا، کتنی دولت یہ خرچہ کر کے لوگوں کو بنائے ہیں۔ دیکھا تو 1 پیسہ خرچہ نہیں کیے، 1 پیسہ خرچہ نہیں کیے ہیں۔ میں سمجھاتا کہ یہ محمد، یہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بہت دولت خرچہ کیے ہوں گے، تب کہیں جا کے کہاں دیکھو نام ہے یہ اللہ کا۔ تو میں مطالعہ کیا سیرت النبی کا تو 1 پیسہ بلکہ الٹا تو ایسا لگا کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا۔ پھر میں اس واقعے سے سبق حاصل کیا، خود میرے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ یاد رکھ لیجئے جب میں نے یہ بات ان کے زبان سے سنی، میری فہم و فراست بھی اس واقعے میں اس طرح نہیں گزری تھی جس طرح انہوں نے سمجھا تھا اس واقعے کو۔
انہوں نے کہا کہ میں سیرت کو پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ میں اس واقعے پہ پہنچا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ابو بکر و عمر بھوک سے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پر ایک روٹی اور شوربہ جب وہ پیش کرتے ہیں تو ایک روٹی اور شوربے پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ کے لیے بھی لے جاؤ، وہ بھی 2 دن کی بھوکی ہے۔ تو میں سمجھا کہ ہاں یہی بھوک تھی جو پورے اسلام کو پھیلا دی، یہ فاقہ کشی تھی، یہ قربانیاں تھی جو دراصل پورے اسلام کو پھیلنے کا سبب بنی۔ یہ کردار تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب کہیں جا کے پورے اسلام، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ یہ اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہوں نے سمجھا واقعتاً ان کو زندگی کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہوں نے نہ سمجھا دنیا کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے اسلام کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ اسید ابن حضیر بھی یہ اسلام کی دولت لے کے پلٹے تھے، چہرہ بالکل دمکتا ہوا، ایسا چہرہ کہ قریب پہنچے، سعد ابن معاذ نے کہا کہ خدا کی قسم اسید جو چہرہ لے کے گئے تھے وہ چہرہ لے کے نہیں پلٹ رہے ہیں۔ پوچھا اسید کیا ہوا؟ کہا کہ بات کہاں مانتا ہے آپ کا بھتیجا؟ کہا بات کہاں مانتا ہے آپ کا بھتیجا؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی اس کے لیے برابر ہو سکتے ہیں، جائیے آپ بھی ڈانٹ کے آئیے، میری تو ایک نہیں چلنے دیا ہے۔ اب تو سعد بن معاذ کو غصہ آ جاتا ہے، میں اپنے کارندوں کو بھیجا تبھی بھی کام نہیں ہوا، غصے سے نیزہ نکالتے ہیں، آج تو 2 بدو ہو ہی جانا ہے، میرا بھتیجا ہے یا آج میں ہوں، یہ کہہ کے واپس نکلتے ہیں۔ تو سعد اسید ابن حضیر مسکرا کے کہتے ہیں میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ سامنے چلے جائیں، اسی وجہ سے میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب یہ سعد بن معاذ سیدھے غصے سے پہنچتے ہیں مصعب بن عمیر کے باغ میں، وہیں پر جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسید بن حضیر اسلام قبول کیے تھے۔ بعینی ہی اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، مصعب بن عمیر کے لیے گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے کیا کر دیا، ہمارے قبیلے کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بعینی ہی وہی باتیں پھر ان سے بھی کرتے ہیں جو اسید بن حضیر سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ اچھی چیزیں میرے پاس ہیں، بیٹھ کے سنیے، اچھا لگا تو قبول کیجئے، اچھا نہیں لگا تو آپ بھی چلے جائیے، میں بھی ابھی اس باغ کو خالی کر دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ خنجہ گاڑ کے زمین میں بیٹھ جاتے ہیں، بات تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر اس کے بعد اسید بن حضیر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی تلاوت ختم نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس مذہب میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے۔ دونوں قبیلے کے سردار آنن و فانن مسلمان ہو گئے۔ تقدیر نے بھی ان کا بڑا بلند مرتبہ رکھا ہے، ان دونوں کا۔ پتہ ہے یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ مشہور صحابی، وہ صحابی ہیں جو آگے چل کے اللہ کے رسول کو اتنے محبوب ہوئے۔ جب یہ غزوہ خندق کے بعد بیمار پڑے، پھر اسی بیماری میں انہوں نے وفات پائی، ان کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول خصوصی طور پر جایا کرتے تھے۔ پھر جب اطلاع ملی کہ سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ کسی صحابی کی فضیلت میں حصہ نہیں آیا ہے، کہا کہ سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الہی لرز اٹھا۔ سعد بن معاذ کی وفات پر، موت پر عرش ہل گیا ہے، عرش اللہ تبارک و تعالی کا عرش، اس نے بھی حرکت کی ہے، لرز اٹھا، کسی اور صحابی کے لیے نہیں۔ پھر نماز جنازہ جب پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ادب و احترام سے، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نے تکبیرات زائد کی ہیں آج؟ کہا کہ اس سے زیادہ تکبیرات کے سعد بن معاذ مستحق تھے، اور تقریباً 90,000 فرشتے ایسے تھے جو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کیے ہیں۔ سعد بن معاذ یہ ہیں، لیکن ہمیں اسید بن حضیر کی زندگی سننی ہے۔ آئیے اب اسلام کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام کس سے متاثر ہو کے قبول کیے؟ کلام اللہ سے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ اسید بن حضیر سب سے پہلے
جیسے ہی اسلام کو قبول کیا مصعب بن عمیر کے پاس بیٹھ گئے شاگرد بن کے، کہا کہ مجھے بھی قرآن سکھائیے، مجھے بھی پڑھنا سکھائیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے حفظ جا بنا لیا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی مجلس، قرآن کی تلاوت اور کسی جنازے کی شرکت، یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو دنیا سے مجھے غافل کر دیتی ہیں۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر فرمان مجسم شکل بن کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا پوری کی پوری ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح میں کسی جنازے میں شرکت کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اب تو منکر نکیر کا سوال ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں بندے کا کیا حال ہوگا، اور ایک دن میرا بھی یہی سوال ہوگا۔ یہ سوچتا ہوں تو پھر میری دنیا کی مان پڑ جاتی ہے، خواہشیں سب کی سب۔ اتنا پیارا لہجہ، اتنے خشوع و خضوع سے یہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق بڑا پیارا واقعہ ہے ان کے قرآن پڑھنے کا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تھا یحییٰ، پاس لیٹا ہوا، رات کا موقع تھا، میں اٹھا، تہجد کی نیت سے رکعت باندھی، سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی۔ اس وقت بیٹا سویا ہوا ہے، بالکل پاس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے جو جہاد کے لیے میں نے تیار کر کے رکھا تھا، اور پاس بیٹا بھی ہے۔ اب میں نے تلاوت کی نیت سے جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم کر کے بقرہ کو شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑا اپنے رسے سے توڑنے کی کوشش میں دوڑ رہا ہے۔ میں ڈر گیا دل کے اندر، میں نے قراءت کو روک دیا کیونکہ بچہ پاس میں پڑا ہوا تھا، ہو سکتا ہے غصے میں آ کے گھوڑا رون دے انہیں۔ جیسے ہی میں نے قراءت کو کھڑایا، گھوڑا بھی تھم گیا۔ پھر میں نے شروع کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پھر گھوڑا اسی طرح دوڑنے لگا کہ رستہ توڑ دے۔ میں نے پھر قراءت کو کھڑا دیا، گھوڑا بھی چپ ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت کی، پھر گھوڑا اسی طرح کرنے لگا۔ اب تو مجھے جان کا خطرہ محسوس ہوا میرے بیٹے کا۔ میں نے جلدی جلدی قراءت ختم کی، نماز کو ختم کیا، پھر بھاگ کے دوڑ کے بچے کو اٹھایا تاکہ کیا ہے دور لے جاؤں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل چھتری کی طرح ایک ابر نیچے آیا ہوا ہے، چھتری کی طرح ایک ابر نیچے آیا ہوا ہے، اور اس چھتری کے نیچے سے قندیلوں کی طرح الگ الگ روشن چراغ لٹکے ہوئے ہیں، اور میں دیکھتے ہی وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کے جا رہا ہے۔ میں بڑے تعجب میں پڑ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انتظار کرتا رہا فجر کا۔ فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، کہا کہ اللہ کے رسول آج تو عجیب ماجرا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن پڑھو۔ اسید بن حضیر نے کہا کہ اصل مسئلہ وہ نہیں اللہ کے رسول۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا ہنہنانے لگا اور بدکنے لگا کہ رستہ توڑنے لگا۔ بیٹا پاس پڑا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے جلدی نماز ختم کی اور قریب گیا، دیکھا تو ایک چھتری ہے ابر کی، اور اس کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، روشن چراغ، اور میں دیکھتے ہی وہ اوپر اوپر آہستہ بلند ہونے لگی اور اوپر چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید، یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت کو سننے کے لیے آتے تھے، اگر تم قراءت نہ توڑتے اور پڑھتے رہتے تو صبح روشن ہو جاتی اور لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے۔ کلام اللہ کی عظمت دیکھیے، ہم نے قراءت کو چھوڑ دیا،
ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حشر کے میدان میں؟ کلام اللہ ہمارے درمیان رہا، اس کے کلام کو پڑھنا ہمارے لیے نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہی وہ کلام اللہ ہے جس کی عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ فرشتے وہاں اترا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی بجتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، رقص ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر گانے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کلام پاک بہت کم ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے شیطانوں کے اثرات نے تو کیا ہوں گے۔ یہاں دیکھیے فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں، جہاں کلام اللہ کی تلاوتیں ہوں، جہاں اسید ابن حضیر جیسے اشخاص ہوں، جہاں اللہ کا ڈر ہو، جہاں خشیت الہی ہو، تو یاد رکھ لیجئے فرشتے سننے کے لیے اترا کرتے ہیں۔ جہاں فرشتے اترے وہاں اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہوگی۔ اسید ابن حضیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنایا کہ تمہاری قراءت کو سننے کے لیے فرشتے اترا کرتے ہیں اور تم قراءت پڑھتے رہا کرو۔ پھر اس کے بعد اسید ابن حضیر کا معمول کیا ہو گیا، اتنی قراءت کی ہے، اتنی تلاوت کی ہے، ہمیشہ تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کی تلاوت کے قائل تھے۔ یہ اسید ابن حضیر غزوہ احد پیش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، تیروں کی بوچھاڑ ہے، اپنے جسم پہ روکتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 تیر ایسے تھے جو ان کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ یہ اسید ابن حضیر ہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب زندگی کا وہ معاملہ پیش آیا، غزوہ خندق کے بعد بعض منافقین حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے تھے، بیوی پہ تہمت۔ ہر انسان بیوی اس کی اپنی عزت ہوا کرتی ہے، بیوی پہ کوئی تہمت یہ اس کے کردار پہ تہمت ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے منافقین بھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، کہا کہ لوگوں یہ بدبخت منافقین ہیں اور ان کا سرغنہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی عبداللہ تھا، لیکن کہاں ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق سب سے زیادہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں اللہ تبارک و تعالی تمہاری نسلوں کو، تمہارے رنگوں کو، تمہارے ناموں کو، گورا کون ہے کالا کون ہے یہ نہیں دیکھا کرتا، بلکہ تمہارے اعمال و تمہارے دل دیکھا کرتا ہے۔ اصل چیز تو اعمال سے بنتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ شخص اور بدبخت ہے جس نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس تہمت کو پھیلانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، کہا کہ لوگوں اس نے مجھے اپنے دل کے لیے بڑی تکلیف دی ہے، اس سے میں تکلیف اٹھایا ہوں۔ اسید ابن حضیر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے تھے، کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بڑھیے، ایک معرکے سے واپس آ رہے تھے، پانی پہ جھگڑا ہو گیا، مہاجرین نے کہا کہ او مہاجرو مدد کرو، انصار نے کہا کہ اے انصاریو مدد کرو۔ اب اس واقعے کو لے کے جس میں عبداللہ ابن سلول بھی تھا، اس نے اتنا بڑھایا کہ دیکھو یہ لوگ باہر سے مکے سے آئے ہیں لیکن ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، اندر سے تو منافق تھا۔ کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو جو معزز آدمی ہے وہ ذلیل ترین کو نکال باہر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بدبخت کسے کہہ رہا تھا پتہ ہے؟ معزز اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ جب ہم پلٹیں گے، واپس لوٹیں گے، منافقون میں یہ آیت موجود ہے سورہ منافقون کے اندر، وہی الفاظ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا، کہا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، جب ہم مدینہ واپس پلٹیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اللہ کے رسول یہ بدبخت منافق آپ کے بارے میں یہ کلمات ادا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً کوچ کرو، نکلو یہاں سے، یہ جگہ برابر نہیں ہے. پھر یہاں سے نکل کے چلے، رات چلتے رہے، دن چلتے رہے، رات چلتے رہے، حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی. پھر جا کے آرام کیا. پھر اس کے بعد جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو اسی راہ اسنا کے اندر حضرت اسید بن حضیر پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کبھی آپ نے اس طرح کا کوچ نہیں کیا ہے، کبھی اس طرح علل اعلان رات دن چلتے نہیں رہے ہیں، آخر واقعہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے کیا تمہیں معلوم نہیں یہ بدبخت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا ہے؟ پوچھا کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ الفاظ کہے ہیں کہ عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور عزت والا اپنے لیے ذلیل اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا ہے تو تلوار نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایک حکم دیجئے، اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے کہتے ہیں کہ اسید دیکھو بعد میں معاملہ، اب تو ہم چلتے رہیں گے. یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ صحابی ہے. کن کا بیٹا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ایک بیٹا ہے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. یہ پائے کے صحابی ہیں، مخلص صحابی ہیں. ان کے بیٹے پہ بات پہنچی کہ تیرا باپ منافق باپ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، اپنے آپ کو معزز کہا. تو صحابی رسول غیظ و غضب میں آ گئے. اللہ کے رسول مدینے میں اندر داخل ہوئے ہیں. تاریخ کا یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، کسی بیٹے نے اپنے باپ کے لیے نہیں کیا ہوگا محبت رسول میں. یہ ہے محبت رسول کے نمونے. عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے ہیں، مخلص صحابی ہیں، جب اللہ کے رسول مدینے میں اندر داخل ہوئے تو عبداللہ مدینے کے دروازے پہ تلوار تان کے کھڑے ہو گئے. جب باپ آیا کہا کہ خدا کی قسم تو ذلیل ہے وہ معزز ہے. کہا خدا کی قسم تو ذلیل ہے وہ معزز ہے جو اندر جا چکے ہیں. جب تک یہ معزز اجازت نہ دیں گے میں اندر داخل ہونے تجھے نہیں دوں گا. اب تو رسول کی اجازت ہی سے تو اندر داخل ہو سکتا ہے. تو نے یہ الفاظ کہے رسول کے لیے. عبداللہ بن ابی پریشان ہو جاتا ہے. اپنا بیٹا دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے، تلوار سونت کے کھڑا ہوا ہے. محبت رسول میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ساتھیوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کہیے میرے بیٹے کو کہ راستہ چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے لیے آڑ نہ بنو، راستہ چھوڑ دو. تب کہیں جا کے راستہ چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ جاؤ، آج اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تب کہیں جا کے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے رسول قتل کا حکم دے دیتے تو میں گردن اڑا دیتا، باپ ہونے کے باوجود گردن اڑا دیتا. پھر پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے قتل کا ارادہ ہے تو خدا را کسی اور کو مت کہیے، مجھے کہیے. اللہ اکبر. محبت رسول کے کیسے کیسے نمونے ہیں دیکھیے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کے اے اللہ کے رسول، اگر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے قتل کا ارادہ ہے تو کسی اور کو مت کہیے، مجھے کہیے، میں قتل کر کے اس کا سر لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. یہ ہیں وہ اسید بن حضیر جو آگے بڑھیے. وفات کے قریب کے زمانے میں 20 ہجری میں وفات ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات ہوتی ہے. وفات کا زمانہ قریب ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہی ہوئی بات انہیں یاد آ جاتی ہے. ہوا یہ کہ حضرت عمر کے پاس بہت سا مال آیا، بہت سے کپڑے آئے. ان میں ایک کپڑا انہیں عنایت کرتے ہیں. جب وہ کپڑا پہن کے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قریشی نوجوان ان سے بہتر کپڑا پہنے ہوئے آگے بڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے پیارے حبیب نے کتنا بالکل سچ کہا ہے. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کہا ہے؟
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایسا تھا جس کو میں جانتا تھا مدینے میں، جو بڑا مفلس اور غریب تھا. میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، جو مال غنیمت میں سے کچھ آیا ہے یہ اس گھر والوں کو بھی عنایت کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اسید، ابھی تو پورا میرے پاس سے خالی ہوا ہے، کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں تمہیں کچھ دے دیتا. اب تو پورا جو کچھ آیا تھا سب کا سب میں بانٹ چکا ہوں، کوئی چیز نہیں آئی ہے. ہاں اتنا یاد رکھنا کہ اگلی مرتبہ جب بھی کوئی چیز میرے پاس آئے میں فوری طور پر ان گھر والوں کو دے کے بھیج دوں گا. حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں بھی موقع کی تلاش میں رہا. پھر اس کے بعد مال غنیمت آیا تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان گھر والوں کو بھی مدد کیجیے. اللہ کے رسول نے انہیں وافر مقدار میں مال دیا، حتیٰ کہ وہ خوشحال ہو گئے. ان کی خوشحالی دیکھ کر میرے دل کے اندر بھی بڑی خوشی ہوئی. میں بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ جزاک اللہ خیرا. اللہ اکبر. بے اختیار زبان سے نکلا کہ جزاک اللہ خیرا. اے اللہ کے رسول، آپ کو جزائے خیر ہو کہ آپ نے کیا ہے ان گھر والوں کو جو غریبی و مفلسی میں تھے بہت مالدار کر دیا. اللہ کے رسول نے جواب میں کہا کہ جزاک اللہ تمہارے لیے بھی، اللہ تمہیں بھی جزائے خیر عطا کرے. اسید، یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا لوگ انصار کو چھوڑ دیں گے، لوگ دوسروں کو ترجیح دیں گے، انصار کو کم ترجیح دیں گے. اسید بن حضیر کو کہا اللہ کے رسول نے، ایسے موقع پہ تم صبر کرنا. دیکھو، صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو، یعنی موت واقع ہو جائے. اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات باندھ لی گرہ میں. پھر میں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے بہتر حلہ پہنے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. حالانکہ مجھے بھی ایک کپڑا عطا ہوا تھا، وہی کپڑا اس کو بھی عطا ہونا تھا، لیکن اس کو معزز کپڑا عطا ہوا تھا، مجھے اس سے کم تر کپڑا عطا ہوا تھا. تو میں نے اپنے بیٹھے ہوئے ساتھی کو کہا کہ دیکھو دیکھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دور آئے گا لوگ انصار کو چھوڑ دیں گے، قریشیوں کو زیادہ ترجیح دیں گے. دیکھو یہ قریشی نوجوان مجھ سے بہتر کپڑا پہنے آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات حضرت عمر تک بھی پہنچ گئی. اللہ اکبر. عمر جلال میں آ گئے، قریب آئے، پوچھا اسید کیا کہا تھا تم نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول سے میں نے یہ سنا تھا اور کہا تھا، اسی وجہ سے کہا تھا. کہا کہ اچھا، تمہیں توقع ہے کہ یہ بات میرے دور میں پوری ہو جائے گی؟ بات سمجھ رہے نا؟ بات سمجھ رہے نا؟ بڑے نکتے کی بات ہے. کہا کہ حضرت عمر نے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات میرے دور خلافت میں پوری ہو جائے گی؟ سنو حذیر، خدا کی قسم، میں نے تم سے زیادہ ایک اہمیت والے انصاری کو یہ حلہ اور یہ کپڑا دیا تھا، لیکن انہوں نے قیمتاً اس قریشی کو بیچ دیا تھا جو پہن کے آ رہا ہے، میں نے نہیں دیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بات میرے دور خلافت میں پوری ہونے والی نہیں ہے. ہاں بات کے دور میں ہو تو ہو، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے تم سے زیادہ معزز ایک انصاری کو یہ حلہ دیا تھا، ان انصاری نے قیمتاً اس قریشی کو وہ کپڑا بیچ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ قریشی قیمتاً خرید کے پہن رہا ہے، میں نے اس کو عطا نہیں کیا، میں نے تمہیں عطا کیا تھا اصل میں. تو پھر اس کے بعد اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ ہاں ہاں امیر المؤمنین، مجھے بھی توقع نہیں کہ آپ کے دور میں یہ بات پوری ہوگی. وفات کا آخری منظر 20 ہجری کے زمانے میں حضرت اسید بن حضیر بیمار پڑتے ہیں. مدینے کے اندر روایتوں میں آتا ہے ان کی وفات پر جو گہرام مچا ہے، لوگ اتنے روئے ہیں، اتنا افسوس کیے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ بہت کم لوگوں کے لیے اس طرح کا مجمع جنازے کے اندر ہوا تھا. جب حضرت عمر کو اطلاع دی گئی، خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، خود دوڑتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، خود جنازہ اٹھاتے ہیں، خود آ کے نماز پڑھاتے ہیں، تدفین کے سلسلے میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یہ اسید بن حضیر کے لیے حضرت عمر کے دل میں اس وجہ سے یہ مقام پیدا ہوا کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ قرآن کو کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا.
قرآن اس کی زندگی کا محور و مرکز تھا، جس کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترا کرتے تھے، اور جس کی قرآن کی آواز پر قبیلے اور گھر مدینے کی عورتیں تک جمع ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اسید ابن حضیر ہیں۔ آج یہی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگوں ذرا اپنے دل پہ غور کریں، ہاتھ رکھ کر سوچیں، کس نے کتنی تلاوت کی ہے، کتنے پارے ختم کیے ہیں، کتنوں کو پڑھنا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو وہ الفاظ میں ادا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ الف لام میم تو اس کو 10 نیکی یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جو قرآن پڑھنے میں مشقت کرتا ہے، جس کو قرآن کے الفاظ زبان پہ نہیں آتے ہیں، مشکل پڑھ کے وہ دہراتا ہے، وَيَتَتَأْتَأُ فِيهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایک مشکل میں پڑھنے کا اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو لوگوں، اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اہل قرآن کو اٹھائے گا، حفاظ کو اٹھائے گا، کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز ترین بڑے ہی بلند احترام والے فرشتوں کے ساتھ انہیں کھڑا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قرآن کے لیے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ وہ قرآن ہے جو دراصل پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، حتیٰ کہ اپنے رب سے جھگڑے گا، کہے گا کہ اے اللہ یہ کلام اس کو روکتا تھا اپنی نیند سے، یہ کلام اپنے خواہشات سے اس کو روکتا تھا، اے اللہ یہ تو راتوں میں اٹھ کے کلام اللہ کو پڑھنے والوں میں تھا، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اسی کلام اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا ان حفاظ کے لیے، ان کلام اللہ کے پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی زندگی میں دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ اقرا اقرا اقرا، پڑھو، پڑھتے جاؤ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، کہ حفاظ سے اعلان ہوگا کہ پڑھو، چڑھو، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، یعنی کلام اللہ کو پڑھو، جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، ایک آیت ایک درجہ، ایک آیت ایک درجہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تمہارا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تمہاری قراءت کی آخری آیت ہوگی۔ ہم نے اس کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسید ابن حضیر کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم کلام اللہ کی تلاوت کو پکڑیں۔ بعض لوگ ہیں قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن افسوس کہ ان کے لیے بھی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ بعض لوگ ہیں صرف تراجم کو پکڑ کے رکھ لیے ہیں، قرآن عربی میں پڑھنا نہیں آتا، سمجھتے ہیں کہ یہی بہت ہے۔ یاد رکھ لیجئے جہاں ترجمے کی اہمیت ہے اس سے زیادہ تلاوت کی اہمیت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے خود اپنے نبی کو کہ اتل ما اوحی، اے اللہ کے رسول تلاوت کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، صحابہ کو کہ قرآن کو ٹہر کر پڑھا کرو۔ قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے۔ آج ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے معانی کو سمجھ کے پڑھنا دوسرے نمبر پہ، پہلے تلاوت ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے حضرت اسید ابن حضیر کی زندگی ہمیں اپیل کرتی ہے کہ ہم کلام اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں۔ جگہ جگہ اب تو کیا ہے سکھانے کے مراکز کھل چکے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر جائیے، کسی بھی امام کے پاس، کسی بھی مدرسے میں ضرور بالضرور اس رمضان سے فائدہ اٹھائیے، سیکھیے،
پھر اس کی تلاوت کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیجئے۔ جو کلام اللہ کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مسائل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ الیس اللہ بعبد بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بھائی دیکھیے آج ہفتہ ہے، ہم انشاءاللہ اور جو 20 منٹ باقی ہیں لے لیں گے سوال جواب کے لیے۔ جانے والے حضرات جا سکتے ہیں، کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ نکل جائیں۔ سولہ سیدہ، دیکھو بھائی سوال ہوا ہے 16 سیدہ کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دراصل اسلام میں اگر کوئی اہمیت ہوتی تو ضرور جواب دیتا۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی وجہ سے کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ 16 سیدہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا کیا معنی مفہوم ہے۔ 16 اگر معنی 16 1 2 3 کے 16 ہیں اور سیدہ کا معنی اگر سید سے نکلا ہے تو کسی 16 سید کے لیے رکھتے ہیں شاید، لیکن مجھے تو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اسلام میں اس بارے میں کوئی معاملہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کون دیتے ہیں یہ؟ عورت پیر میں سونا پہن سکتی ہے کیا؟ دیکھیے خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے کہ عورت پیر میں سونا پہن سکتی ہے، شاید یہی لکھنا چاہتی ہیں شاید۔ سونا پیر میں بھی پہن سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت پہن سکتے ہیں، ہاں مرد حضرات نہیں پہن سکتے اللہ کا ڈالر بھی۔ ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ڈالر اتنا موٹی صاحب کیا ہے اس میں پہن لیے تو بسم اللہ بول کو شراب پی لو برابر ہو جائے گا، ہاں جائز ہو جائے گا کیا؟ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے حلال ہے، پیر میں بھی پہن سکتی ہیں، گلے میں بھی پہن سکتی ہیں، ہاتھ میں بھی پہن سکتی ہیں۔ یعنی سوال ہوا ہے کہ زکوٰۃ حج کے جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ دو اقوال میں سے علماء کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ فی سبیل اللہ کے اندر حج بھی آتا ہے اور جو مصارف ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی لفظ فی سبیل اللہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا فنڈ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے خود بتایا ہے کہ 8 مصارف ہیں توبہ کے اندر۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف کے اندر زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ۔ اور علماء کے 2 اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے اندر جہاد بھی ہے، فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کے لیے تعلیم دینے والے مدارس و مراکز بھی ہیں، اور اسی طرح فی سبیل اللہ کے اندر حج بھی آتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا فنڈ حج کے لیے استعمال کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور کوئی سوال؟ سوال دیکھیے اب یہ ذرا تفصیلی ہے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ اصل میں دیکھیے کہ یہ لفظ ہے نا ایصال پہنچانے کے معنی میں، ایصال نہیں ہے وہ، اصل میں ایصال ہے، صاد سے پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ثواب کا پہنچانا، ایصال ثواب۔ اب ایصال جو ہے ثواب کا پہنچانا، اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہے اللہ کے رسول نے خود بتا دی ہے۔ فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام رشتے ناتے کٹ جاتے ہیں، تمام تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، ہاں کہ 3 باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کہ وہ جو صدقہ کیا ہے، جو وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہے، اور کوئی ایسا صدقہ ہے کہ جو دائمی ہے،
یعنی کوئی مسجد بنا دیا، کوئی مرکز جو مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا علم ایسے دیا، استاد بنا، شاگرد بنا رہا تھا، اب شاگرد پھر اپنے لوگوں کو کیا ہے شاگرد بنا رہے ہیں، تو اب وہ استاد جو تھا اب اس کے لیے جتنے لوگ اس کے شاگردوں سے علم حاصل کرتے رہیں گے وہ علم بھی اسے ثواب دیتا رہے گا، او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا اس کی اپنی اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یعنی ایسی اولاد چھوڑ کے مرا تو صالح بھی ہے، ایک تو اس کے نیک اعمال بھی اس کو پہنچیں گے، دوسرا ہر نیک اولاد کے لیے خصوصی طور پر خود اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے کہ تم دعا کرو اپنے والدین کے لیے، تو وہ دعا بھی کرتا رہے گا تو یہ دعا بھی پہنچے گی۔ تو اصل مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایک بندہ دنیا میں اپنی زندگی کو ختم کر کے پہنچتا ہے تو اس کے لیے ذرائع ہیں ثواب پہنچنے کے، اور ان میں سے 3 اہم ذرائع یہ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتلا دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 3 ذرائع کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول نے بتلانے کے لیے بتایا کہ یہ 3 ذرائع ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ذرائع ہیں۔ کیسے؟ آپ جائیں گے، مومن جو بھی ہیں قبرستان پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ سب کے لیے کیا ہے مغفرت کی دعا کریں۔ اب بندہ کیا ہے مغفرت کی دعا کرے گا تو وہ مغفرت میں وہ بھی شامل ہوں گے، اب اس سے بھی فائدہ پہنچے گا، خیرات ہیں اس سے بھی فائدہ پہنچے گا، حج ہے اس سے بھی فائدہ پہنچے گا، عمرہ ہے اس سے بھی فائدہ پہنچے گا، تو یہ اور ذرائع ہیں جو فائدہ پہنچے گا اس کو ثواب پہنچانے کا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ثواب پہنچانے کے جو شکلیں ذرائع بنتے ہیں ان میں ہمیں شریعت سے کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کہیں گے کہ جائز ہے، شریعت سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو وہ ناجائز ہے۔ مثلا سمجھیے کہ اب گروپ بن گئے، کیا ہوتے قرآن خوانی ہوتی کہتے، اب قرآن خوانی کیا مقصد سے ہو رہی ہے؟ ثواب پہنچاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ قرآن خوانی اللہ کے رسول کے دور میں ہوئی؟ اچھا اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہوئی، صحابہ نے کبھی کسی اپنے صحابی کے لیے قرآن خوانی کیا؟ جبکہ قرآن موجود تھا ان کے پاس، تھا نا، قرآن تو تھا، وہی قرآن تو ہم جتنا پڑھتے ہیں اس سے زیادہ وہ پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے کیا؟ نہیں کیا۔ ابھی دوسرا مسئلہ لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کی نیت تھی حج کرنے کی لیکن پہلے فوت ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ان کی طرف سے تم حج کرو، تو معلوم ہو گیا حج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عمرے کے بارے میں آیا ہے تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ خیرات صدقہ و خیرات کے بارے میں آیا ہے، کہیں گے کہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اب کوئی ایڈیشنل شکل ہم بنائیں پہنچانے کی اور ہم کہیں کہ اس سے ثواب پہنچتا ہے تو دلیل کا محتاج ہے معاملہ۔ اگر دلیل مل جائے گی تو کام کر سکتے ہیں، بلا دلیل کا کوئی اور کام ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت ہم نہیں بنا سکتے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے جو کچھ بتایا ہے وہی ہے، اس کے اندر کوئی نیا کام ہم ایجاد کریں گے تو وہ شریعت نہیں بنتی، الٹا بدعت بن جاتی، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، جو گمراہی ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی اور سوال ہے؟ ہاں مرید، جی جی کیسے پہنچائے؟ کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ ہاں تو پہلا سوال بھائی صاحب کا پیری مریدی کیا ہے، یہ مسئلہ ہے اصل میں، بن سکتے ہیں دوسرے بارے میں کر لیں گے۔ پہلے چیز سمجھ لیجئے، پیر اور مرید کا جو معاملہ عموماً ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے، اس طرح کی حیثیت کا پیر مرید کا کوئی تعلق ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار یہ تھا حکومت کے طرف سے، یہ بغیر حکومت کے بیعت لینا یا خلافت لینا جو ہمارے لیے یہاں پر عام رواج ہے پیری مریدی کا، یاد رکھ لیجئے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔
اسلام کے اندر کیا ہے، خلیفہ بیعت لیتا ہے، بیعت ہی کو اب یہاں کیا ہے پیری مریدی کی شکل دے دی گئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے اور یہ جو منصب ہے کہ ایک آدمی کو بلائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیں کہ دیکھو تم فلاں نماز پڑھو گے، فلاں اذکار کرو گے۔ اب عموماً تو پیری مریدی میں یہی ہوتا ہے، اتنے اذکار دے دیتے ہیں، ایسا کرنا ویسا کرنا، انہیں کیا کرتا ہے عہد کر کے جاتا۔ وہ دوسری بات کیا بھی کرتا نہیں، چندہ ایک دیتا بعد میں انہیں مہینے کو، اس میں تو انہیں باقی رہتا، چندہ کٹ ہوا تو انہیں مرید بھی بن جاتا، انہیں وہاں سے نکل جاتا انہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے، اپنی چاندی چمکانے کے لیے، اپنے جیب بھرنے کے لیے کیا ہے، یہ عوام کو کیا ہے جاہل کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمہ اصول ہے اسلام کے اندر بیعت لینے کا، لیکن کس کے لیے ہے؟ خلیفے کے لیے ہے، جو حکومت کی طرف سے ہو۔ اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے لیے، پھر صحابہ جب کچھ خلیفہ بنے، ابو بکر نے لیا، ابو بکر کے بعد عمر نے لیا، عمر کے بعد عثمان نے لیا، عثمان کے بعد علی نے لیا۔ یہ جو بھی حکومت کے منصب پہ بیٹھتا ہے اس کے لیے بالکل جائز ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تکڑیوں میں، جماعتوں میں الگ ہو کے اپنے لیے کر لینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ یہ بعد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے منہج و مسلک کے لحاظ سے عوام کو گرفتار کرنا شروع کیا، تو ان کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا کہ اس طرح کی ایک پیری مریدی کا سلسلہ نکلا ہے، اور اس میں زیادہ تر پیر نقلی ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اصلی تو بہت کم ہے، کہیں کہیں خال خال نظر آئیں گے۔ اصل کوئی اللہ والا ہوگا تو وہ کبھی نہیں لے گا۔ جتنے ہیں نا یہ پورے نقلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی کوئی چیز مل گئی تو پنساری بن کے بیٹھ گیا، وہی معاملہ ہے یہاں پر۔ چار چیزیں، داڑھی آ گئی، ذرا کیا ہے خبا جھبا اور اٹھان گٹھان دیکھنے کو اچھا بھی لگتا ہے، فوری طور پر ایک دکان کھول کے بیٹھ جاتا۔ پہلے دارالشفا کے نام سے ایک چار لوگ جمع ہوتے ہی وہاں سے انہیں پیر بن جاتا۔ اس کے بعد کیا ہے، ایک چار لوگ جمع ہوتے ہی اپنی چاندی بنا کے پہلے بلڈنگ لے لیتا اپنے نام پہ، اس کے بعد غائب ہو جاتا۔ بعد میں معلوم ہوتا رہے یہ تو نقلی پیر تھا، کہتے نا جی ہم نہ معلوم نہیں اتنا جاگو دے ڈالنا جی ہمیں۔ یہ مسئلہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اصل میں شریعت کی نگاہ میں اس طرح کی کوئی بھی حیثیت کسی کو دینا، یہ نہ اسلام سکھاتا ہے، نہ کوئی اختیار رکھتا ہے کہ کوئی نجی معاملات میں آپ سے گرفت کرے کہ فلاں چیز تم نے کیا، اتنے اذکار تم نے کیا۔ ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ فضائل ایسے ہیں ان اذکار کے، دیکھو اذکار کی پابندی کرو، دیکھو اصلاح کرو اپنے آپ کی، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن گرفت کرے اور باقاعدہ کیا ہے بیعت لے، اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن و سنت کے اندر۔ ہاں دوسری بات جو آپ نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ صدقہ و خیرات ہم کیسے پہنچائیں؟ دیکھیے جن طریقوں کے بارے میں خود بتا دیا گیا ہے ان کو اسی طریقے سے پہنچائیں۔ اب عموم کیسے پہنچائیں؟ تو نیت سے پہنچائیں۔ اصل چیز نیت ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثلا سمجھیے کہ کسی مرحوم کے نام سے آپ 1000 روپے صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کرتے وقت آپ نیت کریں کہ اے اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دے، تو بس ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی خصوصی فاتحہ کر کو، ادبتی سلگا کو، بڑے آدمی کو بلا کو انہوں الفاتحہ بولے بادش وہ ڈائریکٹ ان کے لکھ میں جاتا بول کے نہیں ہے۔ آپ اپنی نیت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال جاننے والا ہے، آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچائے گا۔ اللہ اللہ عورتوں کو نہیں ہے نا آپ سوال جواب؟ دیکھیے آپ کا سوال آ رہا ہوں، یہاں سوال آیا ہوا ہے خواتین کی طرف سے کہ زندگی میں ایک مرتبہ سوال یعنی زکوٰۃ کو نکالنا کافی ہے کیا؟ یاد رکھ لیجئے یہ بہت بڑی خطا ہے، جو عموماً ہمارے ہاں یہ فتنہ صرف ایشیا بھی نہیں کہہ سکتے، ہندوستان بھی نہیں کہہ سکتے، میں کہوں گا تمل ناڈو کا فتنہ ہے۔ ہاں آج تک اس معاملے میں کہیں دو رائے نہیں ہوئی، کہیں اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ اب یہ جو خود اپنی رائے قائم کیے، ان کی بدبختی دیکھیے کہ انہوں نے کیا کر دیا، الٹا دلیل ہم سے مانگنی شروع کر لی کہ تم بتاؤ ہر سال دینے کے لیے دلیل کیا ہے؟ ہاں تم بتاؤ کہ ہر سال دینے کے لیے نا، یہ ایسی بات ہو گئی۔ یاد رکھ لیجئے ایک مسلمہ اصول ہے تو دلیل وہ نہیں دینا جو مسلمہ اصول ہے، دلیل وہ دیں جو انکار کرتے ہیں۔ جو دلیل دینا ہے نا، جو انکار کرتے ہیں وہ دینا چاہیے۔
ہمارے لیے دلیل ہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو متواتر 1400 سالوں کے ساتھ مسلمانوں کے اندر قائم و دائم ہے۔ 1400 سالوں کے ساتھ یہی چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نکالنا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ابو بکر کیوں قتال کرتے اپنے دور میں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کے دور میں زکوٰۃ دی تھی؟ بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تو تھا، میں نے سیرت میں بتایا ہے، 3 ان کے بڑے مسئلے تھے۔ ایک تو جیش اسامہ کو بھیجنے کا تھا، ایک تو مدعیان نبوت جو جھوٹے اٹھے تھے ان کے خلاف محاذ تھا، تیسرا کیا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیے۔ کون لوگ تھے یہ دراصل اللہ کے رسول کے دور میں دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ یہ بدبخت لوگ اللہ کے رسول کے دور میں اون کی رسی دیا کرتے تھے، اگر اب میرے دور میں نہیں دیں گے تو میں اون کی رسی کے لیے بھی جہاد کروں گا ان سے۔ تو ہر سال دے رہے تھے۔ اسی طرح بہت سے زکوٰۃ کے عطا کرنے والے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیے، اے اللہ کے رسول میں اگلے سال آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو کس کو دوں؟ کہا کہ ابو بکر کو دینا۔ جب ایک مرتبہ دینے سے بات ختم ہو جاتی تو کہتے تم کیوں آتے اگلے سال؟ یہ پوچھتے اللہ کے رسول۔ کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو دینا، یعنی اشارہ تھا خلافت کا وہاں پر کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ان کو دینا لا کر۔ پھر کس کے بعد؟ پھر پوچھی وہ صحابیہ، اللہ کے رسول آپ ابو بکر کو بھی نہ پاؤں؟ کہا کہ عمر کو دینا۔ اللہ اکبر، یہ اشارے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال اصل مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہی کب ہوتی؟ حول گزرنا ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کے لیے 3 شرائط ہیں: ملکیت کا ہونا، نصاب کا پہنچنا اور حول گزرنا۔ حول کیا مطلب؟ 1 سال گزرنا۔ جب 1 سال خود شرط کے اندر ہے تو یہ بدبختی ہے کہ ہر سال دینا کیا؟ زندگی میں ایک بار دیتے تو بس کافی ہے کیا؟ یہ سب ان کی اپنی منمانی باتیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تمل ناڈو کا اختلاف ہے، یاد رکھ لیجئے، اس میں مت پڑھیے، نہیں تو ان لوگوں میں سے شمار ہو جائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شمار کیا ہے۔ والذین یکمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں تو نہیں، اور ایک سوال باقی ہے نا یہاں پر کا۔ دیکھیے بھائی، زکوٰۃ 1 سال کے بعد 1 سال کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے، ایک حول گزرتا ہے۔ آپ کی ملکیت میں مثلا جنوری کو کیا ہے، آپ کی ملکیت میں آیا تھا 85 گرامز گولڈ کا پیسہ، یا 85 گرامز گولڈ یا اس کے اوپر۔ گولڈ کے لیے 85 گرامز ہے، چاندی کے لیے 595 گرامز ہے، الگ الگ اصول ہیں دونوں کے لیے۔ 85 گرام گولڈ یا 85 گرام گولڈ کا پیسہ آپ کو جنوری آیا تو اگلی جنوری تک آپ پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، اگلی جنوری کے بعد آپ کو زکوٰۃ عائد ہو جائیں گی۔ رہا بندہ کہ یہ زکوٰۃ جنوری میں ادا کرنے کے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اب رمضان ہے میں ادا کر دوں، کیا پہلے نکال سکتے ہیں؟ تو جائز ہے، بنیت اس سال کے پہلے نکال سکتا ہے بندہ۔ رمضان کی حیثیت سے زیادہ ثواب ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے پہلے میں نکال دوں وہ جنوری کی زکوٰۃ کو، تو نکال سکتا ہے، پہلے نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی یہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، کیا ہے مسئلہ؟ ہاں شرک کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کی حالت میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے ثواب یا مغفرت کرنا جائز ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اصول سمجھ جائیے، کسی بھی مسلمان شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، متعین کر کے نام لینے کے ساتھ اس کو مشرک کہنا ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کام شرک ہے، درگاہ کے پاس سجدہ کرنا شرک ہے، جھنڈے کے پاس جھکنا شرک ہے، توسل اختیار کرنا شرک ہے، یہ الفاظ تو استعمال کریں گے ہم۔ کسی کو متعین فلاں صاحب، شمس الدین صاحب مشرک جی بولیں گے نہیں،
کسی کو متعین کر کے حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ آخری حالت میں بندے کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد بندے اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ کسی کو پتہ نہیں. یہ صرف بندے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس پہ حکم لگانا ہمارا کام نہیں. ہاں ظاہری طور پر قاضی اگر ہوگا تو حکم لگائے گا، ہم تو قاضی نہیں، ہم حکم نہیں لگا سکتے. آج ہمارے ماحول کے اندر جو شرکیہ افعال پائے جاتے ہیں، ان افعال کو ہم کہیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، لیکن کسی کو متعینہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مشرک تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ واضح شرک ہی کے بنیاد پہ انتقال ہوا ہے اور آپ کے دل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اسی حالت میں مرا ہے تو احتراز کر لینا بہتر ہے. لیکن حکم کے اعتبار سے سمجھ لیجئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مشرک ہی مرا ہے، لیکن احتراز کر لیں گے تو بہتر ہے. لیکن اگر واقعتاً اسی حالت میں مرا ہے تو حکم کیا ہے شریعت کا یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. ابو طالب کو بھی بخشا نہیں گیا تھا جب ان کی وفات شرک پہ ہوئی تھی. اگر کسی کو معلوم ہو جائے حقیقتاً مشرک ہے، خواہ کتنا ہی قرابت دار کیوں نہ ہو، آپ مغفرت یا ایصال ثواب کوئی کام نہیں کر سکتے ان کے لیے. یہ اللہ کے رسول کو اجازت نہیں دی گئی تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول کو شدید خواہش تھی کہ ابو طالب کی میں مغفرت کی دعا کروں، اور دعا کیے بھی اللہ کے رسول، لیکن فوری طور پر وحی نازل ہوئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ اے اللہ کے رسول آپ کے لیے سزاوار نہیں کہ آپ مشرکین کے استغفار کی دعا کریں، خواہ وہ تمہارے قرابت دار کیوں نہ ہو، اس بات کے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے رسول کو اپنے چچا کے استغفار کی اجازت نہیں گئی تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ تو یہ حکم سمجھ لیجئے کہ مشرک کو خواہ کتنا ہی رشتہ دار قریب کیوں نہ ہو ہم دعا نہیں کر سکتے، ایصال ثواب کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن اسی ناحیے سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم کسی کو متعین کر کے آج کے دور میں ہم کہہ بھی نہیں سکتے. یہ دونوں چیزیں بیلنس کیجئے، یہ نہیں کہ آپ اٹھا سٹی ہر ایک کو کہتے پھریں اور آ کر دعا کے لیے آپ منع کرتے پھریں، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں دل کے ساتھ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اسی پہ وفات ہوئی ہے، احتراز کر لینا بہتر ہے. ہاں کوئی اور سوال؟ بھائی وقت ہو گیا ہے، ایک سوال باقی ہے بس. اب فضیلت کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. دیکھیے افطاری کی اور سحری کی فضیلت پوچھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سحری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے. اللہ کے رسول عموم دعوت دیے ہیں کہ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، یہ تمہارے لیے برکت کی چیز ہے. لیکن فضیلت کے اعتبار سے جو بتایا ہے اللہ کے رسول نے وہ یہی کہ دیکھو اس کے لیے خصوصی طور پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ہمارے اور یہودی و نصارہ کے روزے میں فرق سحری ہے. یاد رکھ لیجیے، ان کے پاس سحری نہیں ہے، ان کے بھی روزے ہیں، ان کے اور ہمارے روزے میں فرق سحری ہے. اسی طرح افطار کے لیے تو خود اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ایک خصوصی دعا قبول کرتا ہے بندے کی. افطار کے وقت ایک خصوصی دعا بندے کی اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. لہو فرحتان، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا ہر روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے، ایک تو دعا کی قبولیت الگ ہے، دوسرا خوشی کا موقع ہے. اور ایک خوشی اس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں خصوصی طور پہ بلا کے اس کا اجر دے گا. ہاں تو ہم کفارہ پڑھ لیں گے، کل رکھ لیں گے، کل تک کے لیے نہ ہلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو چاہے کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کردار صحابہ کا ہدایت ہے جگہ میں، کردار صحابہ کا ہدایت ہے جگہ میں، یہ ہدایت کی دکھاتا ہے میرا دل، راہ یہ ہدایت کی دکھاتا ہے میرا دل.
ہے مثالی آقا سے صحابہ کی محبت ہے مثالی، اس حب سے ہی مسلم کو جگاتا ہے میرا دل، اس حب سے ہی مسلم کو جگاتا ہے میرا دل۔ دیپے ہی صحابہ نے تو بارا ہے سبھی کچھ، دیپے ہی صحابہ نے تو بارا ہے سبھی کچھ، مشکل میں گرے کیسے بناتا ہے میرا دل، مشکل میں گرے کیسے بناتا ہے میرا